اس سلسلے میں پچھلی 2 نشستوں میں اس بات پر گفتگو ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے صفات کو ثابت کرتے ہوئے بات کو اس قدر مؤکد پیش فرمایا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کو قرآن مبین کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ میں اگر کہا جائے پوری شریعت کو البیان، جو اپنے موضوع میں بالکل واضح ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں دیگر امور سے متعلق بھی، خصوصاً صفات باری تعالیٰ سے متعلق بھی آپ نے اشارات سے بھی کام لیا، محسوسات سے بھی آپ نے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے آنکھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے، آنکھ کی طرف آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے، کان کی طرف اشارہ کر کے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو مٹھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھول کر کے بند کر کے بتایا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مطلب، اور انگلیوں سے متعلق مطلب پہلی انگلی میں یہ ہے، یہ اس کے بعد وہ تشبیہ اور تمثیل کے باب میں نہیں، یعنی صراحت کے ساتھ کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، کما یلیق لشأنہ۔ اللہ رب العالمین کے وجود سے متعلق کسی کو کوئی اشتباہ نہیں ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی ہے، مخلوق کا وجود ہے کہہ کر کے اللہ کے وجود سے متعلق نہ تعویل کرتے ہیں، نہ وجود تسلیم کرنے والوں کو مشبہہ کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دیگر ساری صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، اس نقطہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ اس معاملے کو پیش فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ حقیقی ہیں، اللہ کی جو آنکھ ہے حقیقی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے جو 2 ہاتھ ہیں وہ حقیقی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جسے ہم نے تفصیل سے بتایا ہے الحمدللہ، لیکن ہم نے ان اشارات کو جو رسول اللہ سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی صرف صفات سے متعلق ہم نے یعنی سمیٹ دیا تھا اس بات کو۔ آج کی اس نشست میں اور آنے والی نشست میں انشاءاللہ تعالی میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منصب آپ کو عطا کیا، جس کے مکلف کیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے واضح انداز میں پیش کریں، اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو دین ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا بدرجہ اتم، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، اللہ کو جو مطلوب ہے وہ آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو جو بیان جسے کہتے ہیں، رسول اللہ کا جو وضاحتی جو طریقہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس حد تک رہا ہے اسے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا، جس سے بات واضح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آغاز کے طور پر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یعنی اشارات کی جب بات آتی ہے، کس کی بات؟ اشارات کی جب بات آتی ہے، دیکھو کہ کتاب و سنت میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، یعنی اوامر و نواہی کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں کسی چیز کو یعنی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، عمل کرنے کا حکم دیا گیا، یا کسی چیز سے روکا گیا ہے، اوامر و نواہی جسے کہتے ہیں۔ اس میں الامر جب کہتے ہیں نا، الامر اس کی جو تعریف ہوتی ہے، اصطلاحی تعریف، اب آج کی بات کریں، آج کے دور کی بات کریں، ماشاءاللہ تعالیٰ اصول الفقہ پر اتنی کتابیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ گئی ہیں الحمدللہ، یعنی مطلب یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ مطلب سینکڑوں کتابیں ہیں واقعتاً، قدیم جدید اور مفصل مبسوط ہو یا جو ہے مطلب مختصر کتابیں اصول الفقہ پر، یعنی ہر طرح کی الحمدللہ ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100 کے قریب کتابیں، متعدد جو ہے اصول الفقہ سے متعلق کتابیں ہیں، ہمارے اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو ایسے میں الامر کی تعریف ہم کہاں سے لیں؟ ظاہر باتیں تقریباً باتیں وہی ہوتی ہیں، مطلب سیاغہ بدلا ہوا رہتا ہے، تقدیم تاخیر کی بات رہتی ہے۔ میں ایک جگہ سے آپ کو تعریف سنا دیتا ہوں تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عالم عرب میں یعنی ایک بہت ہی مشہور عالم دین ہے شیخ محمد بن حسین الجیزانی حفظہ اللہ تعالی، آپ کی کئی کتابیں ہیں اور آپ کی جو ہے مطلب یعنی دروس بھی ہیں یوٹیوب پر الحمدللہ، اور آپ کی کچھ کتابیں ہمارے گھر میں بھی ہیں۔ آپ کا جو مطلب نوازل سے متعلق فقہ النوازل ہے، اس سے پہلے جو ہے مطلب اصول النوازل جو ہے جو تقریباً 4 جلدوں میں، اور اس کا 4 جلدوں میں اس کا خود مقدمہ، خود ایک ضخیم ہے، اور جامع محمد جامع نصاب میں بھی داخل ہوا الحمدللہ۔ تو وہ خود آپ کی ایک کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ماشاءاللہ تعالیٰ، جو اصول الفقہ ایک جز سمجھ لیجئے اس کو، جسے پھیلا کے آپ نے لکھا ہے۔ ایک ہے اصول الفقہ پر باضابطہ مستقل ایک کتاب ہے آپ کی، معالم اصول الفقہ عند اہل سنت والجماعہ، جو آپ کی دکتورہ کا رسالہ ہے اور بہت ہی وقیر رسالہ ہے ماشاءاللہ تعالیٰ، اور اصول الفقہ سے متعلق زبان بھی آسان ہے، معلومات کی وسعت بھی ہے، اور خالص سلفی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، شیخین سے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ سے خوب استفادہ کیا گیا ہے۔ ہر باب نے، ہر جز میں اہل السنہ کی مطلب مکمل طور پر نمائندگی کی کوشش کی گئی ہے اس میں، اور بہت ہی مفید کتاب، معلوماتی کتاب الحمدللہ۔ اصول الفقہ سے متعلق جتنی کتابیں ہم دیکھتے ہیں تقریباً ان کتابوں کا مواد اس میں آپ کو مل جاتا ہے، زائد بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، بہت عمدہ کتاب اور اچھی کتاب ہے الحمدللہ۔
نصاب میں داخل کرنا کس حد تک وہ مناسب ہے نہیں مناسب ہے، کیونکہ کافی ضخیم کتاب ہے، لیکن اصول الفقہ سے متعلق کسی کو خاص دلچسپی ہو یا مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہ کتاب اس کے لیے ایک بہت مفید کتاب ہے۔ تو معالم و اصول الفقہ عند اہل سنت والجماعہ، اس میں آپ نے الامر کی جو تعریف کی ہے بہت ہی اختصار نہیں کہنا چاہیے، جامعیت کے ساتھ آپ نے بات بیان کی۔ آپ نے کہا کہ یعنی استدعاء الفعل بالقول علی وجہ الاستعلاء، تین ہی باتیں آپ نے بیان کی ہیں اور واقعتاً بہت جامعیت کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے۔ کہا کہ استدعاء الفعل یعنی کسی سے کسی کام کا مطالبہ کرنا، لیکن کیسے مطالبہ کرنا؟ کہا کہ بالقول علی وجہ الاستعلاء، علی وجہ الاستعلاء کس حد تک وہ متفق علیہ معاملہ ہے نہیں ہے اصل کے اعتبار سے، بہرحال وہ چیز ہے ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، لیکن امر کی تعریف میں جو آپ نے قول کی جو قید لگائی، استدعاء الفعل بالقول، بالقول کی جو قید لگائی نا، القول کی، اس سلسلے میں یہ باتیں بہت ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ قول کی جو قید آپ نے اس سلسلے میں بتایا، کہا کہ جو ہے یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ القول حقیقہ، القول تو القول حقیقی معنی میں، مجازی معنی میں نہیں، اور کہا کہ اس اعتبار سے اس کی جب قید لگائی گئی تو پھر محترزات بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ الْإِشَارَةُ، مطلب یہ کہ جب بات امر کی آتی ہے، کسی سے کسی چیز کے مطالبہ کرنے کی بات آتی ہے تو اصل یہی ہے کہ قول کے ذریعے سے ایسے کرو ایسے نہ کرو، کسی کام کے کرنے کا مطالبہ جب کیا جاتا ہے ایسے کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قول کے ذریعے سے، جس میں صوت، حروف، سمجھ رہے ہیں، جو چیز انسان جو کلام کرتا ہے وہ، تو اس میں اشارات نکل جاتے ہیں، اشارہ اس میں اصل نہیں ہے، عند ضرورہ ہے، مطلب کوئی شخص جو ہے مطلب گونگا بہرا ہے، اس کے لیے جو ہے مطلب یعنی یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ شخص یہ راستہ اختیار کرتا ہے، یا کسی اور مناسبت سے، بہرحال اس کی ثانویہ حیثیت ہے۔ اصل یہی ہے کہ القول، دراصل یہاں پر جو ہے اہل السنہ والجماعہ یعنی اشاعرہ پر بھی رد کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب اس کا جو صیغہ ہوتا ہے نا افعل، اس میں ظاہر بات ہے ایک قول ہے وہ، جیسے کسی سے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، صرف اس ایک آیت کریمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے کلام ہی کو بات لے لیا جائے، اللہ رب العالمین کی صفت کلام سے ادھر چلے جاؤ ذرا، اللہ رب العالمین کے صفت کلام سے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو ان کے پاس جو یعنی اللہ رب العالمین کے صفات فعلیہ یا صفات اختیاریہ سے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مطلب یعنی بس یعنی ایک جبرائیل کے مطلب کو یہ خبر دے دی کسی طور پر بھی، ان کو اس کا علم دے دیا اللہ رب العالمین نے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کلام کیا، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام ہے، تو اس کی کئی ان کی شبہات ہیں، ان کے دلائل نہیں کہنا چاہیے، ان کے اپنے شبہات ہیں۔ اب وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی صفت کلام سے متعلق یا دیگر صفات سے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اللہ رب العالمین سے متعلق افعال کی جب بات آتی ہے تو نہیں، وہ اللہ رب العالمین نے وہ جو کلام نہیں کیا ہے کیونکہ اس سے جو ہے یہ لازم آتا ہے وہ لازم آتا ہے، تو پھر ان کے جو شبہات ہیں اسی پر یہ گرفت کرنے کے لیے بات کہی گئی ہے کہ استدعاء الفعل بالقول، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی، خالق کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کما یلیق بشأنہ، لیکن قول تو قول ہے، بات واضح ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں اشارات کو جو ہے مطلب نکال دیا جاتا ہے کہ اشارات اصل نہیں ہے امر میں، یہ بات ہے، یہ ان پر رد سے متعلق گفتگو ہے۔ اب آئیے اصل موضوع سے متعلق ہماری جو گفتگو چل رہی ہے میں اس سے متعلق بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لوگوں کو سمجھایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مکلف کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دین بدرجہ اتم لوگوں کو پہنچا دیا اور اچھے سے پہنچا دیا، تو آپ نے جب لوگوں کو دین سکھایا تو کس اعتبار سے بیان، کس اعتبار سے رہا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر اعتبار سے، زبان سے بھی آپ کا بیان رہا، عمل سے بھی آپ نے وضاحت کی اللہ کے کلام کی، اور جو ہے یعنی ترک کے ذریعے بھی اللہ کے رسول نے فرمائی بات بیان فرمائی، اور جو ہے مطلب یعنی العفو جسے کہتے ہیں السکوت، حدیث تقریری، وہ بھی جو ہے یعنی حدیث تقریری ہو یا العفو، اس سے بھی زیادہ اس کے اندر وسعت کی بات آتی ہے جس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے کسی امر کو لے کر کے، تو ایسی صورت میں جو ہے یعنی اس اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دین کی نمائندگی کی، قرآن مجید کو سمجھایا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اشارات سے بھی اللہ کے رسول نے اللہ کی باتوں کو سمجھایا۔ یہ سب کے سب چیزیں بیان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک عالم دین ہے یعنی جن کا نام ہے محمد بن مبارک الحکیمی ہے یا الحکیمی ہے، اس کا تلفظ مجھے اس کی نسبت کس طرح سے ہے مجھے اس کا علم نہیں ہو پایا، لیکن لکھت کے اعتبار سے جو ہے مطلب یہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحکیم یا الحکیمی ہو سکتا ہے، محمد بن مبارک حفظہ اللہ تعالی۔
اصول الفقہ سے متعلق آپ کی ایک کتاب ہے تقریب الاصول الی طریقت اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یقین مانیے طلبہ کو یہ کتاب لازمی طور پر پڑھنی چاہیے. یعنی بالکل ایک یعنی جدت ہے اس کتاب کے اندر. بہت ہی انوکھا پن ہے. دلائل کی کثرت کی اگر بات کریں، موضوعات کا تنوع اگر بات کریں، اور پھر خالص کتاب و سنت کی روشنی میں فہم سلف کو سامنے رکھتے ہوئے، سبحان اللہ، واقعتاً ایک عجیب و غریب کتاب ہے، ہمارے پاس ہے الحمدللہ. تو اس کتاب میں آپ نے یعنی ایک مستقل باب ہے، اس میں اشارات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کا آپ نے آغاز جو کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورۃ النحل کی آیت کریمہ ہے، آیت السجدہ سے کچھ آیتیں پہلے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی، قرآن مجید آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن مجید سمجھا سکیں. تو ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بدرجہ اتم سمجھایا، مکمل طور پر سمجھایا. قد ادیت جو ہے یعنی جو صحابہ نے حجۃ الوداع سے کی مناسبت سے اللہ کے رسول سے کہا کہ قد ادیتا، کہا کہ آپ نے جو ہے مطلب مکمل طور پر اس کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے. تو قد ادیتا ونصحت، یہ جو الفاظ آتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکمل طور پر دین سمجھا دیا تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے شیخ محمد بن مبارک الحکیمی یا الحکیمی حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلم ان البیان النبوی کان بالقول، اعلم ان البیان النبوی کان بالقول الذي هو الامر والنهي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی جو وضاحت فرمائی وہ کس اعتبار سے؟ کہا کہ کان بالقول الذي هو الامر والنهي، ایک تو قول کے ذریعے سے جس میں اوامر و نواہی سب آ گئے. کہا کہ دوسری بات وبالعمل، عمل کے ذریعے سے بھی. عمل میں دونوں باتیں آتی ہیں، عمل کر کے بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ وَيَتَنَاوَلُ التَّرْكَ، کسی چیز کو آپ نے نہیں کیا، ترک کیا آپ نے، مطلب کسی چیز کو آپ نے مطلب یعنی پورے اسباب اختیار وسائل ہوتے ہوئے یا اسباب ہوتے ہوئے یا ضرورت ہوتے ہوئے یا کسی اور طور پر بھی کسی چیز کو آپ نے ترک کیا آپ نے. اور یہ جو ترک والی جو بات ہے اس میں خود بہت وسعت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کبھی گفتگو کرتے ہیں کسی اور مناسبت سے. تو کہا کہ اس میں ترک بھی بات آ جاتی ہے. دو باتیں ہو گئیں. اور کہا کہ وَبِالْعَفْوِ الَّذِي هُوَ السُّكُوتُ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کہا کہ یہ حلال ہے، کسی چیز کو کہا کہ حرام ہے، کسی چیز سے متعلق گفتگو کی ہی نہیں آپ نے. تو اس اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو واضح فرمایا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. اور کہا کہ چوتھی چیز کیا ہے؟ کہا کہ وَكَانَ أَيْضًا بِحَالِهِ الَّتِي هِيَ مِنْ قَرَائِنِ الْخِطَابِ، الَّتِي هِيَ مِنْ قَرَائِنِ الْخِطَابِ وَهِيَ إِشَارَاتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي صَاحَبَتْ الْبَيَانِ. سبحان اللہ، آپ نے گویا کہ احاطہ کر لیا. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو وضاحت فرمائی، قول کے ذریعے سے بھی جس میں اوامر و نواہی داخل ہیں، عمل کے ذریعے سے بھی جس میں ترک افعال و تروک جو اس میں داخل ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے یعنی العفو کے ذریعے سے، سکوت کے ذریعے سے بھی آپ نے دین کی وضاحت فرمائی. اور کہا کہ وَكَانَ أَيْضًا بِحَالِهِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احوال کے ذریعے سے، کیا مطلب؟ کبھی اشارات کے ذریعے سے. مثال کے طور پر آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہم کسی سے کہتے ہیں کہ جائیے، ہم نے جو کہا نا، ظاہر بات ہے ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے. لیکن ہم کسی کو چلے جائیے یہاں سے، ہمارا اسلوب بدل گیا نا. تو چلے جائیے ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ہماری گرجدار آواز یا ہماری ہماری آنکھیں اور ہمارا چہرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمارے الفاظ کے اندر مطلب معنویت کیا ہے. بات واضح ہو گئی. ہم کسی سے کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب یعنی کسی طرح سے بھی اسی جانے کے لیے کہہ دیں گے، ایسے جائیے. آپ کسی سے جھڑکی دے کر کے کہیں گے چلے جائیے یہاں سے. ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ جو اشارہ ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی تو سمجھ سکتا ہے، ورنہ جب بات منقول ہو کر کے آگے جائے گی بس اتنی سی بات آئے گی کہ انہوں نے ہاتھ سے جانے کے لیے کہا یا بس جانے کے لیے کہا. اس سلسلے میں کچھ مثالیں میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جسے شیخ محمد بن مبارک الحکیم حفظہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، انہی مثالوں کو میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یہ یہاں تک بات ہو گئی. اس سلسلے میں شیخ محمد بن مبارک حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اصل کیا ہے. کہا کہ اس کے اصل وہ آیت کریمہ ہے جو سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا. کہا کہ قال رب اجعل لی آیہ، قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، یعنی ان سبحوا بكرة وعشيا یہ کلام نہیں تھا زکریا علیہ السلام کا، فأوحى إليهم آپ نے اشارات سے کام لیا آپ نے۔ تو گویا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بات امر کی آتی ہے تو اس میں قول کی جو قید لگائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشارات اس سے خارج ہیں، لیکن اشارات خارج ہیں اس کا مطلب کہ ثانوی درجہ ہے اس کا، لیکن اشارات وضاحتی بیان میں وہ قول کے قائم مقام ہیں، قول کی نیابت کر رہے ہیں، قول سے متعلق مزید ایک طرح کی اس سے ایک وضاحت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی جو گفتگو ہے، زبانی کلام جو ہوتا ہے اس سے آپ پرہیز کریں، آپ وہ استعمال نہ کریں، لیکن اشارات سے کام لیں۔ اسی لیے کہا کہ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ وہ جو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہا کہ الا رمزا، الا رمزا، یہ جو الا ہے کہا کہ اسی لیے الا جو ہے الاستثناء المتصل ہے، الاستثناء المتصل الاستثناء المنقطع، اس سے متعلق الحمدللہ میں نے مستقل ایک درس دیا ہے، درس نہیں دیا ہے، وہ سورۃ الواقعہ کی تفسیر میں نے اس کو قاعدے کے طور پر متعدد مثالوں سے اس بات کو سمجھایا میں نے الحمدللہ، کہ الا قیلا سلاما سلاما، تو وہ الا وہاں پر جو ہے یعنی متصل ہے یا منقطع ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر رمز کا مطلب یہ ہوا کہ جو اشارات کی جو بات آ رہی ہے، وہ ایک انسان جو کلام کرتا ہے اس کے کلام کے ذریعے سے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، ایک بات اگر ہم نبی کی کرتے ہیں، نبی جو سمجھاتے ہیں، نبی جو وضاحت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس میں یعنی اشارات بھی داخل ہیں۔ اشارات بھلے ہی وہ قول اصل نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بات واضح ہوتی ہے، بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو اچھی طرح سے؟ اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ مریم ہی میں، مریم علیہ السلام سے متعلق، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ کلام سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لیکن جب ان کی قوم کے لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ فَتَكَلَّمَتْ کہا، فَتَحَدَّثَتْ کہا نہیں کہا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے سمجھ لیا کہ جو ہے بچے کی طرف جو اشارہ ہے وہ اشارہ کس نوعیت کا ہے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، جو شیرخوار بچہ ہے اس سے ہم کیسے گفتگو کریں گے، یعنی قوم نے سمجھ لیا کہ آپ کا جو اشارہ ہے وہ گفتگو سے متعلق ہے، دیگر چیزوں سے متعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب اشارے میں کس قدر وضاحت ہے دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے کلام نہیں ہے تو اشارات اس کی جگہ لیتے ہیں، اور اشارات بھی ایک مقام رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق جو اشارات کا آپ نے اہتمام فرمایا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق تاکیدی طور پر سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہیں۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ چلیے میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں آج کی اس نشست میں حدیث سے، اور بقیہ مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں دوں گا۔ ایک حدیث میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں آج کی اس نشست میں۔ پہلی حدیث یہ ہے جو حدیث ابی ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی کتاب العلم میں اور دیگر مقامات پر بھی ہے، اور صحیح مسلم کی یعنی صحیح مسلم میں کہاں ہے یہ حدیث؟ بل صحیح بخاری کی کس میں کہا تھا میں نے؟ صحیح بخاری کی کتاب العلم میں، ہاں صحیح مسلم کی بھی کتاب العلم میں، ابھی یاد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ صحیح مسلم کی بھی کتاب العلم میں ہے، اور صحیح بخاری کی بھی کتاب العلم میں، اور صحیح بخاری میں دیگر مقامات پر بھی ہے۔ حدیث بہت معروف ہے، مشہور ہے، لیکن اس حدیث سے متعلق ہمارے موضوع کا جو حصہ ہے اس پر ذرا متنبہ رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا دلچسپ بات کیا ہے وہ آگے امام بخاری کا باب ترجمۃ الباب ہے اسے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقبض العلم، یعنی قرب قیامت کیا ہوگا کہ مطلب علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء کو مطلب کہ موت کے ذریعے سے جب علماء کی وفات ہو جائے گی، ظاہر بات ہے علم اٹھا لیا جائے گا، مطلب مکتبے سے ایک ایک کر کے کتاب غائب ہو جائے گی، ایک ایک کر کے کتاب غائب ہوگی نہیں، کتابیں تو موجود ہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ کہا کہ یقبض العلم، اور دوسری بات بیان فرمائی، کہا کہ یعنی وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، یعنی جہالت عام ہو جائے گی، فتنے عام ہو جائیں گے۔ تیسری بات اللہ کے رسول وَيَظْهَرُ کہا، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، اور تیسری بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وَيَكْثُرُ الْحَرْجَ، کیا کہا؟ وَيَكْثُرُ الْحَرْجَ۔ جب الحرج کا لفظ استعمال کیا، یہی حدیث صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں بھی ہے، اور اس میں اس بات کی مزید وضاحت ہے کہ یہ جو الحرج ہے نا، حبشی زبان میں
اس کو کہا جاتا ہے القتل حبشی زبان میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وَمَا الْحَرْجُ، الحرج جو آپ نے کہا ہے، کیونکہ صحابہ جو سب تھے اکثر وہ عربی، تو حبشی زبان کا استعمال کیا وسلم نے، یہ بہت جو ہے مطلب دقیق استدلال ہے بعض اہل علم کا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اور ہر نبی جو ہے مطلب جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس قوم کی زبان میں وہ نبی بھیجے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک علاقے کے نبی ہیں، وہ تو پوری دنیا کے لیے، تو پوری دنیا کی زبانیں آپ ہی کی زبانیں ہیں. بات واضح ہو گئی. اس پر ہمارا مستقل خطبہ جمعہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا بہت ہی وقی اور گہرا استدلال ہے اس سلسلے میں. تو اچھا میں کیا بتا رہا تھا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، کہا کہ وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ وَمَا الْحَرْجُ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال هَكَذَا بِيَدِهِ، کیا کہا؟ صحابی نے جب پوچھا کہ حرج کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی هَكَذَا بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. کیسے اشارہ کیا؟ اس طرح سے هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا، یعنی اس کا جو ترچھا پن ہوتا ہے، تلوار جو ہوتی ہے، تلوار کو جب ترچھے پن سے ہی تو قتل کیا جاتا ہے، تو کہا کہ فحرفها، ایسے کہا فحرفها كأنه يريد القتل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے، تو آپ نے القتل کیوں نہیں کہا؟ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا. مطلب یہ کہ القتل کہنے سے کہیں زیادہ اس میں جو ہے اس کی خوفناکی واضح ہوتی ہے، اس کا بیان وہاں زیادہ اچھا لگتا ہے، وہاں زیادہ وہ جو مطلب اس کی جو قرب قیامت سے متعلق جو علامتوں کو بتانا ہے، ان فتنوں کا جو ظہور ہوگا، اس سلسلے میں قتل کی جو مطلب قباحت ہے، یا اس کی جو ایک طرح سے مطلب یعنی جو ہیبت طاری ہوتی ہے انسان کی طبیعت میں، جو خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اس اشارے سے جو پیدا ہوتا ہے، وہ لفظ القتل کہنے سے جو ہے وہ بات واضح نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین کی کتاب کو جو ہر پہلو سے واضح فرمایا، قول سے بھی، عمل سے بھی، عفو اور سکوت سے بھی، اور پھر ہیئت سے بھی، یعنی مطلب اشارات سے. کبھی آنکھیں انسان جو ہے مطلب یعنی جب کہتا ہے تو اس کے آنکھوں سے لگتا ہے کہ وہ کتنے غصے میں ہے، کبھی اس کے چہرے سے لگتا ہے، کبھی اس کے آواز سے لگتا ہے، کبھی اس کے اٹھنے بیٹھنے سے لگتا ہے، اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے. محض نقل کرنے سے وہ چیز واضح نہیں ہوتی جب تک کہ جو ہے آپ جو ہے مطلب ان اشارات کو نہیں دیکھ لیتے ہیں. اور صحابہ نے ان اشارات کو دیکھا تو صحابہ نے سمجھا اس بات کو. ایک حدیث تو یہ رہ گئی. اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب العلم لے کر کے آئے ہیں، اور آپ نے باب قائم کیا باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس. اس سے متعلق امام بخاری نے جو حدیثیں لے کر کے آئے ہیں رحمہ اللہ، ان حدیثوں کا مرفوع ہونا کس حد تک ہے، خاص کر دوسری حدیث، اس سے متعلق مستقل ہماری ایک تحریر ہے الحمدللہ. کسی کو مناسب لگے تو پڑھ سکتے ہیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ایک حدیث یہ رہی. ایک دوسری حدیث دیکھیں، یعنی اشارات سے بات کتنی واضح ہوتی ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک دوسری حدیث جو وہ بھی جو ہے بہرحال متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی کتاب الاذان میں اور صحیح مسلم کی یعنی کتاب الصلاہ میں حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بہت معروف حدیث. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد فی سبعۃ اعظم، کہ میں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، بات واضح ہو گئی. اچھا اب دھیان دیجئے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم علی الجبہہ، کیا کہا؟ زبان سے کہا کہ علی الجبہہ، واشار بیدہ علی انفہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 اعضاء میں سے آپ نے صرف زبان سے الجبہہ کہا اور ناک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مطلب یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی، کیونکہ غفلت برتی جا سکتی ہے. تو کہا کہ علی الجبہہ واشار بیدہ علی انفہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہہ کا لفظ استعمال کیا، تو انف کا لفظ استعمال کیوں نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے ناک کی طرف آیا، کہا کہ یہ بھی جبہہ میں داخل ہے. پھر جو ہے یعنی والیدین والرکبتین، 2 ہاتھ اور جو ہے مطلب 2 گھٹنے، اور واطراف القدمین.
کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی الجبہہ کا لفظ زبانی طور پر ذکر فرمایا، لیکن انف کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں بھی اس کا یعنی ذکر ہے، وہ اشارہ بیدی۔ میں سمجھتا ہوں بات بہت اچھی طرح واضح ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب الطلاق میں مستقل باب قائم کیا، کتاب الطلاق میں کہ باب الطلاق یعنی بالاشارتی یعنی وفی الامور، یعنی باب الاشارہ فی الطلاق وفی الامور، طلاق میں ہو یا دیگر امور میں ہو، کیونکہ جب بات آتی ہے امر کی تو اس میں قول ہی کو اصل ہے، قول ہی اصل ہے، قول ہی سے بات ہوگی۔ اشارات ثانوی درجہ رکھتے ہیں، عند الضرورہ ہیں وہ، لیکن جو ہے دیگر امور میں جب انسان گفتگو کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی گفتگو میں یہ بھی ایک چیز داخل ہے کہ اشارات بھی عند الضرورہ، کیونکہ اس سے مزید وضاحت ہوتی ہے بعض چیزوں کی، جو اشارات کے بغیر بات واضح نہیں ہوتی ہے۔ اسماء و صفات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس طرح سے اشارہ فرمایا کہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس طرح سے مطلب یعنی اشارہ کر کے بتایا کہ بصیرا، کیوں ایسے اشارہ کر کے بتایا سمیعا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی آنکھ حقیقی ہے، اللہ رب العالمین حقیقی معنی میں سنتا ہے۔ کان کا لفظ کتاب و سنت میں نہیں ہے، لیکن سننے کی جو بات ہے، دیکھنے کے لیے کا بھی لفظ ہے، اور جو ہے مطلب آنکھ سے دیکھنے کی بات ہے، آنکھ کا بھی لفظ ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس باب میں کچھ اور حدیثیں بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے میں آنے والے درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔